السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آپ کو ٹی ڈوٹ ایج کا خیر و برکت والا سلام عرض ہے۔ آج میں آپ سے اس گمبھیر مسئلے پر جو کہ مہنگائی کے بارے میں ہے کہنا چاہوں گی کہ آپ میں سے جو کوئی بھی یہ آڈیو سنے گا وہ اس پیغام کو عام کرے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کرے، اور یہ پیغام رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ہر ایک ایک بندے کو اجر و ثواب دے جو اس کار خیر کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہو۔ غرض اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے، آمین۔ اچھا، تو آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں، جن میں ہمارے خونی رشتے بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، خالہ نانی، چچا وغیرہ، ہم ان کی بات سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور باہر سے چاہے وہ کوئی ٹیچر ہو، کوئی پڑوسی ہو، وہ ہمیں سمجھائے تو ہم اس کی بات فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا انداز گفتگو اور اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ بات آپ کے دل کو لگ جاتی ہے۔ بس اللہ سے التجا ہے کہ میری باتیں بھی سب کے دلوں میں گھر کر جائیں، اور یہ اچھا پیغام جو کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پھیلانا ہے وہ ہر سو پھیل جائے اور کسی کی مدد ہو جائے، اور جو بھی اس کو پھیلانے میں معاون و مددگار ہو، اللہ اس کا بھی حامی و مددگار ہو، اللہ ہم سب کا مددگار ہو، آمین۔ اچھا، یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ بہت ایموشنل ہے، تو اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو خدا را مجھے معاف کیجیے گا، اور میں اللہ سے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے الفاظ کا مجموعہ ایسا ہو کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور اصل مقصد لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو یہ ایشو مہنگائی کا ہے، یہ بات محلوں میں رہنے والوں سے لے کر ایک بیچارے سڑک پر رہنے والے بندے یعنی سب کے لیے ہے، اور امید ہے کہ ہم خود سے فرداً فرداً لوگوں کی مدد کریں گے، اور یہ سلسلہ، یہ چین ہرگز ٹوٹنے نہیں دیں گے، اور اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو، اپنے خزانوں سے بے تحاشا ہماری مدد کرے، اور ہم بھرپور کوششیں کریں، اللہ ہماری مدد کرے، آمین۔ بے شک اللہ کی ذات ہی ہے جو لوگوں کو ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بھی قول ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے، تو خدا را خیالات میں حالات کو اپنے اوپر حاوی بالکل بھی نہ ہونے دیں، اور اللہ کا نام لیں اور آگے بڑھتے جائیے، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں ہمت و طاقت دے اس مشکل گھڑی میں، آمین۔ تو یہ چھوٹی سی گزارش ہے ان لوگوں سے جو کہ ان سفید پوشوں کے بھرم توڑ رہے ہیں، ان کے زخموں کو اپنے انٹرویو سے قرید رہے ہیں، خدارا خاموشی سے اگر کرنا ہے تو ان کی مدد کیجیے، اور یہ قانون اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ ان کے لیے کچھ ایسا کریں جو مسئلے کا حل ہو، مسئلے کو اور بڑا مسئلہ بنا کر مت اچھالیے۔ تو غور سے یہ بھی سن لیں کہ آپ اپنی آواز کو ان کی آواز کے ساتھ ملا کر جہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہاں پہ کوئی میڈیم نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے جہاں سے آواز ٹکرا کر کے واپس آئے، بلکہ وہ ایک خلا ہے جو کہ انا، خود پسندی، خود غرضی، تکبر، نفسا نفسی اور مرے ہوئے ضمیروں سے بھرپور ہے۔ وہاں آپ کی آواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی آخری سانس تک آپ خود محنت کریں، خود کوشش کریں، اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے رجوع صرف اللہ کی ذات کو بنائیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو کوئی کرشمہ کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ وہ کرے گی۔ سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے کہ اگر کوئی حقدار ہے تو اس کی مدد کیجیے، اس کو بالکل بھی محسوس نہ ہونے دیں، اس کی عزت نفس کو بالکل بھی مجروح کیے بغیر دل سے اس کی مدد کیجیے، اول خویش بعد درویش، اور ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ویڈیو کے ذریعے ایسے کام کر رہے ہیں کہ دوسرے انسپائر ہوں اور وہ بھی یہ عمل کریں، تو اگر وہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ اپنے خزانوں سے ان کی مدد کرے، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی کھوٹ ہے ان کے نیتوں پر تو دعا ہے کہ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ ڈیئر لسنرز، میں آپ کو بہت بڑے بڑے فیل کرنے کو ہرگز نہیں کہہ رہی، میں آپ کو محض چھوٹے چھوٹے فیل کرنے کو کہہ رہی ہوں ڈیلی بیسس پر، کہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔
کیونکہ بعض اوقات آپ کا کیا ہوا چھوٹا سا فیل بھی ایک بہت بڑے فیل کا کردار ادا کر جاتا ہے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دا ریس۔ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی سوالی آتا ہے تو اس کی مدد کیجیے، اور خاص کر کے اپنے خدمت گاروں اور اپنے ہیلپرز کا بہت خیال رکھیے۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے جائیے، اور چھوٹے چھوٹے قدم ہی آپ کے بڑے بڑے قدموں میں بدل جاتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں برکت ڈالے اور ہمارا حامی و مددگار ہو، آمین۔ اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمارا دینے والا ہاتھ رکھے، لینے والا کبھی بھی نہ کرے، اور اللہ ہمیں اور ہم سب کو اس محتاجی جیسی بیماری سے دور رکھے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو خدا را ان آرگنائزیشن سے گزارش ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے اقدامات کرے، ورنہ یہ ہماری نسلوں کو لے ڈوبے گی، اور اللہ ہی ہمیں اس سے بچائے، آمین۔ اچھا، کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر توکل رکھو۔ ٹھیک ہے، اللہ پر توکل سے ہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو مال و اسباب بے تحاشا ہو، اللہ پر توکل نہ ہو تو وہ بے مول ہے مال و اسباب، لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کر لیں، توکل تو ساتھ ساتھ ہے ہی، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی نوازش کس طرح ہم پر کرتا ہے، اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے بھرپور کر دے گا۔ اور اب جب کہ ہم اس مہنگائی کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، تو اس دلدل سے نکلنے کے لیے اگر آپ کو تنکے کا سہارا بھی ملے تو آپ بھرپور کوشش کریں گے باہر نکلنے کی، تو خدا را باہر نکلیے، اور باہر نکل کر آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا، آپ دوسرے لوگوں کو بھی نکالیے محض چھوٹے چھوٹے فیل کر کے۔ اس دوران شیطان آپ پر بہت حاوی ہونے کی کوشش کرے گا کہ اپنا دیکھو، یہ کرو وہ کرو، ان کو کیوں کر رہے ہو، لیکن آپ نے اس کی باتوں میں بالکل نہیں آنا، آپ نے رحمان کے بندے بننا ہے، اور مثبت خیالات کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور خدارا اس انا اور شکوے شکایتوں کو بھی ختم کریں۔ آپ محبت کے بیج بوئیے، دیکھیے گا اس کا پھل کتنا رسیلا ہوگا۔ اور ہاں، اگر کوئی کچھ نہیں کرتا صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی، تو اس کو بددعا ہرگز نہ دیجیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے مانگو وہی اپنے بھائی کے لیے مانگو۔ تو کیا کبھی آپ اپنے آپ کو بددعا دیں گے؟ بس اللہ سے اس کے لیے نیکی کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، اور اللہ رب العزت ہی ہے جو ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے، اور اپنی بھرپور محنت و کوششوں کے ساتھ اللہ سے ہی رجوع کریں اور اللہ سے ہی دعا مانگیں۔ اے اللہ، مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے، مجھے خاک نہ کر دے میری ہستی کا غرور، مجھے میرے نفس سے معتبر کر دے، آمین۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، اس کار خیر کا حصہ بنیے، اور اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کیجیے، اس بات کو پھیلائیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔